جی، موسم سرما آتے ہی جہاں کراچی کے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جہاں گیس کی شارٹیج جو ہے ہو جاتی ہے، دوسری جانب جو انڈسٹریز ہیں وہ بھی ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے پریشانی کا شکار ہو چکی ہیں۔ گیس کی جو کمی کے حوالے سے گزشتہ دنوں تاجروں کی جانب سے ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی، جس میں اگلے لائحہ عمل کا بھی اعلان کیا گیا اور احتجاج کا عندیہ بھی دیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کاٹی کے صدر، اور ان سے بات کریں گے فراز الرحمان صاحب سے، ان سے پوچھیں گے کہ اگلا اب لائحہ عمل کیا ہوگا، کیونکہ گیس کی شارٹیج جو جاری ہے کراچی میں، لیکن اب آگے کیا لائحہ عمل اختیار کیا جائے گا۔ فراز صاحب، گزشتہ دنوں ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی، اس میں ایک لائحہ عمل کا بھی اعلان کیا گیا، اب مزید آگے تاجر اور انڈسٹری والے جو لوگ ہیں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، کیپٹل ٹی وی کا بہت مشکور ہوں کہ جو ہمیشہ بزنس مین کی آواز بنتا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ بات تو آپ لوگوں کو میں تقریباً کوئی 20 سال پہلے ایس ایس جی سی کے ایم ڈی آئے تھے اور میں کاٹی کا اس وقت ایک نو منتخب ممبر تھا، تو اس وقت بھی یہ بات طے تھی کہ جی ہمارے پاس 2 سال کی گیس رہ گئی ہے۔ حکومت کی غفلت، پالیسیز اور اس کی وجہ سے آج ہم اس نہج پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی انڈسٹری چلا نہیں سکتے، فارن ایکسچینج لا نہیں سکتے، اور سچویشن جو ہے ہمارے لیے ورس ہو گئی ہے۔ کراچی چیمبر کے اپنے جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا، بالکل میں اس کے ساتھ ہوں۔ یقینی طور پہ نہ گیس کے نرخ اس قابل رہ چکے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ کام کیا جا سکے، اور یقینی طور پہ گھریلو صارفین کو بھی جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب بات یہ، کسی بھی ایک ملک کے اندر وہ ماں کا کردار ادا کرنا پڑتا ہے ریاست کو، جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت وہ عمل میں نہیں آیا۔ لوگ اپنی جو ہے وہ سیاسی تناؤ کے تحت چیزوں کو ڈیلے ہوتی رہیں، اور ڈیلے سے ڈیلے ہوتی رہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں جو ہیں وہ یہاں اس نہج پہ پہنچ گئی ہیں کہ آپ سردیوں کی بات کرتے ہیں، گرمیوں میں بھی میرے گھر میں 10 بجے گیس بند ہو جاتی ہے۔ وہ تو میرے گھر تھوڑا سا ایسے علاقے میں کہ وہاں 10 بجے تک گیس آتی ہے، ورنہ لوگوں کے یہاں تو 3 دن 4 دن گیس بند رہتی ہے گرمیوں میں۔ تو سردیوں میں بہرحال انڈسٹری کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے میں انڈسٹری کے حوالے سے بھی آپ کو بات بتا دوں کہ انڈسٹری میں بھی سچویشن یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ بہت سارے لوگ شفٹنگ کی طرف جا رہے ہیں، کچھ اور دوسری چیزیں ہیں، مگر بات یہ ہے کہ اس وقت جو کاروباری حالات ہے، جو آرڈرز میٹ کرنے ہیں، جو انٹرنیشنل ایکسپورٹرز جو ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے لوگ بڑے اس وقت ڈیفیکلٹیز کا شکار ہو گئے۔ جاب لیس، پہلے ہی آپ کو پتہ ہے 60% سے زیادہ ملازمین جاب لیس ہو گئے۔ یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو رہی ہے، ورس ہو رہی ہے ڈے بائی ڈے۔ جو آپ کی اسنیچنگ کے واردات اور یہ وارداتیں بڑھ رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے، المیہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ صحیح رخ پہ جا نہیں رہی ہے۔ پالیسیز بنائی گئی ہیں، تو وہ پالیسیز امپلیمنٹ ہونے میں ظاہر ہے 2 سے 3 سال لگ جائیں گے، اگر کنسسٹنسی کے ساتھ ہو۔ بات یہ ہے کہ ہم ڈیمانڈ کرتے رہے 2 سال، 2.5 سال، 3 سال سے۔ میں نے سب سے پہلے آواز لگائی چارٹر آف اکنامی پہ بات کریں، تاجروں کے ساتھ بیٹھیں، مسائل پہ حل کریں، سب کو یونیفارم پالیسی دیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک تاجر کو آپ بینیفٹ دے دیتے ہیں، دوسرے تاجر جو ہے وہ اسی بینیفٹ کے ذریعے دب جاتا ہے۔ تو یہ چیز دیکھیں، اکنامی جب ہیلدی ہوتی ہے، پھلتی پھولتی ہے، ان کو وسائل پورے ملیں، گیس ملے، بجلی ملے، پانی ملے۔ ایک جگہ آپ کہتے ہو کہ جی آپ یہاں سے باہر نہ جاؤ، فلائٹ آف کیپٹل نہ کرو، ٹھیک ہے، دوسری جگہ جو ہے وہ آپ یہاں وسائل نہیں دیتے، سستی زمین نہیں ہے یہاں کراچی میں کہ انڈسٹری ڈال سکے، کاٹیج انڈسٹری کے لیے کوئی بینیفٹ نہیں ہے، ایس ایم ای سیکٹر کے لیے کوئی بینیفٹ نہیں ہے، سکھ انڈسٹریز کے لیے کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں کنزیومر پروڈکٹس کے حوالے سے آپ دیکھیں تو وہ ظاہر ہے کہ تقریباً ناپید ہو کے رہ گئی ہے۔ مارک اپ ریٹ آپ دیکھیں تو کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے۔ تو اس وقت وائبل رہ ہی نہیں چکا ہے کہ ہم کسی قسم کا اضافی بوجھ برداشت کر سکیں۔ اچھا فراز صاحب، یہ جو گیس کی اب شارٹیج ہے، انڈسٹری بند ہونے پہ کے دہانے پر پہنچ چکی ہیں، تو اب اگلا کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے حکومت کو، یا حکومت کو آپ نے کوئی سجیشنس وغیرہ بھی دی ہیں کہ اس کا سلوشن کیا ہونا چاہیے فوری طور پر؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اب تو مجھے ہنسی آتی ہے، سولوشن دیں، ہم ان کو جو ہے اتنے لمبے لمبے پیپر بنا کے دیں اور وہ ردی میں ڈال دیں، تو اب تو ہنسی آتی ہے، مطلب ہنستا ہوں میں۔ اب میں اسٹیٹمنٹ، آپ نے خواہش ظاہر کی تو میں اسٹیٹمنٹ دے بھی رہا ہوں، ورنہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا بولنا جو ہے نا وہ بیکار جاتا ہے، اور بیکار ہی جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ابھی بھی ہم کیا پالیسی دیں۔ اب بات یہ ہے کہ ایس ایس جی سی کے پاس آپ جائیں، وہ کہتے ہیں گیس ہی نہیں ہے ہم کہاں سے دیں؟ جب پیچھے گیس ایس ایس ڈی سی کی بات کرتے تو وہ ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے، تو پیچھے سے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے نا گیس دینا۔ اب گورنمنٹ جو ہے وہ ایل پی جی لائے یا جو بھی چیز لے کے آ رہی ہے، جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے وہ تاجر پہ ڈال رہے ہیں۔ تاجر جو ہے وہ کہتا ہے جی مجھے مہنگی گیس وارے میں نہیں آتی، تو اب یہ تو گول گھوم رہے ہیں ہم۔
ایک ہی چیز پہ ہم ہر سال یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہر سال یہی ساری باتیں ہوتی ہے، کوئی کانکریٹ پالیسی نہیں ہے، کوئی 10 سالہ پالیسی نہیں ہے کہ جی اب ہم نے اس کرائسس سے نکلنا کیا ہے، تاکہ ہم بھی اپنا مائنڈ بنا لیں کہ بھائی ہمیں پہلے سال یہ تکلیف رہے گی، دوسرے سال یہ تکلیف ہے، تیسرے سال یہ تکلیف ہے۔ اس وقت صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس گیس کی بات اور یہ تمام باتوں کا ہمیں کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ اس پہ پالیسی کوئی بن سکتی ہے، اور نہ اس کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ یہ جب تک یہ 3-4 مہینے رہیں گے اسی طریقے سے دھما کشتی رہے گی، آپس میں ایک دوسرے دستے کے رہبان رہیں گے۔ وہ ٹیکسٹائل والے کہیں گے جی ہمیں گیس ذرا زیادہ ضروری ہے، ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہ کہیں گے گتا بنانے والے کہ جی ہمیں گیس دے دیں، آپس میں یہ جو ہے وہ مطلب سمجھ رہے ہیں آپ، کشمکش شروع ہو جائے گی اور سچویشن جو ہے وہ ورس ہوتی چلی جائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ کانکریٹ پالیسی گورنمنٹ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے، جو گیس آلٹرنیٹ انرجی کے اوپر کام کر رہے ہیں اس کے اوپر کام کریں، اور ایک کانکریٹ پالیسی بنائیں، نہیں تو انڈسٹری بند کر دیں، آئی ٹی پہ شفٹ کر دیں، بولیں سب آئی ٹی کی انڈسٹری پہ آ جاؤ بھائی، ہمیں انڈیا کو کمپیٹ کرنا، اور جو ہے وہ آئی ٹی کی طرف آ جائے، بند کریں انڈسٹریز، ایک دفعہ بول دیں، اعلان کریں کہ جی انڈسٹریز کے لیے نہ گیس ہے نہ بجلی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ صورتحال جو ہے وہ آگے دیر پا رہے گی۔ جی، فراز الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ جو حکومتی غلط پالیسیاں ہیں اس کے باعث جو ہے یہ صورتحال جو ہے سامنے آ رہی ہے، جبکہ آلٹرنیٹ جو انرجی ہے اس پر گزشتہ حکومتوں نے کام نہیں کیا، جس کے باعث جو ہے اب انڈسٹری جو ہے بند ہونے کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ جبکہ اگر انڈسٹری بند ہوگی کراچی کی تو اس پہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ بھی خراب ہوگی، بے روزگاری میں اضافہ ہوگا۔ تاہم انہوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ کوئی آلٹرنیٹ انرجی کے حوالے سے دورس جو طریقہ کار ہے اس کو اختیار کیا جائے اور اس مسئلے کا فوری طور پر حل نکالا جائے۔ جی